پیغام دینا بہت ضروری تھا کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے جو ملک پر مسلط ہے پچھلے 3.5 سال سے، آج کل جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے. میں نے تو کل جب میں نے ان کی تقریر سنی، میں نے 3-4 دن پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کہ جب میں نے آج کل عمران خان صاحب کی تقریر سنتی ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. اور وہ ترس اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک خوف میں مبتلا شخص، جس کو خوف صرف اپنے اقتدار کا جانا اور اپنی کرسی کو چھوڑنے کا جو غم اور خوف ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے. اور جو اقتدار کا جانا ہے وہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب وہ صرف اس کرسی پر مسلط تو ہیں لیکن ان کے ہاتھ سے ان کا اقتدار نکل چکا ہے. اور کل کی جو تقریر ہے وہ وہی کنٹینر کی تقریر، وہی شخص، وہی زبان، وہی لہجہ، وہی گردان. میں چھوڑوں گا نہیں، پیسے لے کر آؤں گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب 3.5 سال بعد ان کی اپنی حکومت پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اب یہ کنٹینر کی گفتگو پاکستان کی عوام نہیں مانتی. اور کل جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی میں اس پر آؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو کلمات ہم کنٹینر پر سنتے تھے، اور یہ اس بات کی بھی گواہی ہے، یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے. ان کی ہر تقریر پاکستان کی عوام کے لیے اب ایک خوشخبری ہے کہ وہ پاکستان کی عوام جو ہے ان سے جلد عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کرنے والی ہے. ہر روز کی تقریر سنے پاکستان کی عوام، ہر روز یہ خوشخبری پاکستان کی عوام کو ملے گی، لیکن کچھ تھوڑے دن ابھی باقی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کل سوال کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، پاکستان مسلم لیگ نون، ایک تو صبح دوپہر شام آج تک پچھلے 3.5 سال میں کوئی تقریر عمران خان صاحب کی ایسی نہیں، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی پریس کانفرنس کرائے کہ ترجمانوں کی ایسی نہیں جس میں آٹا سستا ہوا ہو، چینی سستی ہوئی ہو، گیس سستی ہوئی ہو، بجلی سستی ہوئی ہو، پیٹرول سستا ہوا ہو، دوائی سستی ہوئی ہو، قرضے کی کمی کی خوشخبری ہو، مہنگائی کم کرنے کی خوشخبری ہو، معیشت بڑھنے کی خوشخبری ہو، روزگار ملنے کا خوشخبری ہو، سی پیک کے منصوبے مکمل ہونے کی خوشخبری ہو. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، کوئی ایسی تقریر نہیں. صبح دوپہر شام نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ تقریر کی دوبارہ واپسی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جانے والے ہیں. پوچھتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سے کہ پیسے کہاں سے آئے. نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے ان کے باپ دادا کے کمائے ہوئے پیسے ہیں. تمہاری طرح کسی کے باپ دادا کے پیسے نہیں ہیں، کسی اے ٹی ایم کے پیسے نہیں ہیں، کسی مافیا اور کارٹلز جن کی تم جیبیں بھر رہے ہو 3.5 سال سے، ان کے پیسے نہیں ہیں. اس لیے سوال پوچھنے سے پہلے، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ 3 انگلیاں عمران خان صاحب آپ کی طرف اٹھتی ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ پوچھتے ہیں وہی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اب تو پاکستان کی عوام آٹا، بجلی، گیس، دوائی، پیٹرول چوروں کو چھوڑے گی نہیں. آپ نے جو 3.5 سال پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، ان کا روزگار لوٹا ہے، ان کی معیشت تباہ کی ہے، ان کا روزگار تباہ کیا ہے، یہ سب حساب آپ کو اور آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو کارٹلز اور مافیاز ہیں ان کو دینا پڑے گا. کیوں اتنا خوف ہے شہباز شریف سے؟ خوف اس لیے ہے شہباز شریف سے اور نواز شریف سے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جیسی موٹر وے نہیں بنتی، شہباز شریف اور نواز شریف جیسی میٹرو اور اورنج ٹرین نہیں بنتی، شہباز شریف جیسا دانش اسکول نہیں بنتا، شہباز شریف جیسا PKLI ہسپتال نہیں بنتا، اور شہباز شریف جیسے جو برن یونٹس ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کے جو نواز شریف اور شہباز شریف نے جو وسائل دیے وہ نہیں دیے جاتے. ایک فیلڈ ناکام آٹا، بجلی، گیس، دوائی چور وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی عوام یا عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے سکے. یہ خوف اس لیے ہے. عدم اعتماد پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور میری حکومت گر رہی ہے. عمران خان صاحب آپ کی حکومت گر چکی ہے. عدم اعتماد اس لیے آ رہا ہے کہ اب پاکستان کی عوام آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایک قلم سے، ایک دستخط سے، عمران خان کے دستخط سے آٹا چوری ہوا، بجلی چوری ہوئی، گیس چوری ہوئی، پیٹرول 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ
کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی, جو دوائی نہیں خرید سکتی, وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا. باتیں کرتے ہو, جلسہ دیکھو. آج 6 روپے 10 پیسے بجلی مہنگے کرنے کی جو خبر ہے, تم اپنی باتیں سنو, تم اپنی تقریریں سنو. تم کر کیا رہے ہو؟ ہر روز تم چینی مہنگی کرتے ہو. خالی پیٹرول اور بجلی مہنگی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ عوام کا آٹا, بجلی, گیس, دوائی, سبزیاں, سب کچھ مہنگا ہوتا ہے. بسوں کے کرائے مہنگے ہوتے ہیں, اور تمہاری تقریریں سنو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف کون ہے؟ بدترین سیاسی انتقام کے باوجود سروے دیکھو کہ آج بھی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر, جس کو پاکستان کی عوام جس پر اعتماد کرتی ہے, وہ نواز شریف ہے. تو بات یہ ہے کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو. پاکستان کی عوام تمہیں مسترد کر چکی ہے, اور یہ جو کرائے کے ترجمان رہ گئے ہیں نا, جو تمہارے ساتھ تھے کرائے کے ترجمان, پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, وہ تو آپ کو عدم اعتماد میں پتہ چل جائے گا کتنے تمہارے ساتھ رہ گئے ہیں. باقی یہ جو 2-4 کرائے کے ترجمان ہیں نا, جس دن کرسی ہٹی ایک بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جس کی پارٹی, جس کے ممبران, جس کے کارکن, جس کے ساتھ عوام آج بھی اس طرح کھڑی ہے, ایک مٹھی کی طرح کھڑی ہے. اور آج بھی خوف تمہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا. کہتے ہو شہباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے, یہ بات تم کہتے ہو. شہباز شریف کا دل مضبوط نہیں ہے. 3.5 سال جھوٹے الزامات, ہر عدالت کے اندر تم نے گھسیٹا, ہر عدالت کے اندر تم نے جھوٹا الزام لگایا. خالی شہباز شریف, نواز شریف پر نہیں, انہوں نے اپنی بیٹیاں اپنے سامنے ہتھکڑیاں لگوائی ہوئی ہیں. تم کہتے ہو دل مضبوط نہیں ہے. تم اپنا دل مضبوط رکھنا, کیونکہ اب آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوروں کا صرف دل ہی مضبوط ہونا چاہیے, باقی جیل جانے کا وقت آ چکا ہے. شہباز شریف کا دل مضبوط اگر نہیں ہوتا تو تمہارا بدترین سیاسی انتقام خالی اپنی جماعت کا نہیں, بلکہ اپنے بچوں کا, اپنے محروم والد کا پچھلے 40 سال کا حساب دیا ہے. ہر عدالت سے سرخرو ہے. تم نے پاکستان میں نیب اور FIA کے قوانین کی کوئی شک نہیں چھوڑی جس کا جھوٹا الزام تم نے نواز شریف اور شہباز شریف پر نہ لگایا ہو. شہباز شریف کو بلاتے انویسٹیگیشن کے لیے ہو صاف پانی میں, جس کے آج سارے ملزم بری ہوتے ہیں, جو کیس نیب ختم کرتا ہے, اس میں بلاتے ہو شہباز شریف کو اور گرفتار کرتے ہو آشیانہ میں. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو 3.5 سال جس قسم کا سیاسی انتقام شہباز شریف نے سہا ہے, وہ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی. اس قوم کے پیسے 1000 ارب پاکستان کی قوم کا اپنی کال آف ڈیوٹی کے بیونڈ بچایا. تمہاری طرح مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں نہیں بھری. اس لیے تم اپنا حساب تقریر کرتے ہو نا, اگلی تقریر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں. عمران خان صاحب اگلی تقریر کریں گے نا, تو بتائیں کتنا چوری کیا ہے آٹا, بتائیں کتنا قرضے میں دبویا ہے پاکستان کی عوام کو, بتائیں کتنی چینی چوری کی ہے دستخط کروا کے جو کروائی ہے. اور پھر وہ جو ٹاؤٹ تھا, جو کاغذ لہرا کے شہباز شریف کے دائرے لگا کے پریزنٹیشنز دیتے تھے, شہزاد اکبر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین تھے, کدھر ہیں آج وہ؟ کدھر ہیں وہ کاغذات جو شہباز شریف پہ تم الزام لگاتے تھے؟ ان کی بیٹیوں پہ الزام لگائے, ان کے گھر والوں پر الزام لگائے, اور آج تمہارے اپنے گھر والے پنجاب اور وفاق میں بھتہ خور بنے ہوئے ہیں. تم نے اپنے گھر والوں کو فرنٹ مین بنایا ہوا ہے. پنجاب کے اندر کرپشن کی داستان آنے والی وقت میں نسلیں یاد کریں گی کہ جو دور آیا تھا پنجاب میں, اس میں تمہارے گھر والوں نے جو کرپشن کی ہے, اور سارے دستاویز موجود ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر جب تمہارے جیل جانے کا وقت ہوگا اس کرسی سے ہٹ کر, تو یہ تمام دستاویز جو ہے وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی. اور جو نواز شریف صاحب ہیں, ان کے بارے میں جو تم نے گفتگو کی, نہ بھیجتے نا حکومت میں رہنے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے بھی. تم نواز شریف, تمہارے میڈیکل بورڈ نے, تمہاری وزیر صحت نے, اس وقت نیب میں تم نے ان کی صحت خراب کی, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, اور اس وقت ان کو تمہارے بورڈ نے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے, نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا. اور کوئی ایسا الزام نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو تم نے ان کے اوپر نہ ڈالی ہو. لیکن جو ابھی سروے جس کی میں بات کر رہی تھی, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف کو بنایا ہوا, کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کو, اس عوام کو روزگار دیا,
معیشت ٹھیک کی. آج جن سڑکوں پہ تم سفر کرتے ہو وہ نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس میٹرو پہ سفر کرتی ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بنائی ہوئی ہے. آج اورنج ٹرین پہ جو سفر ہوتا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بنایا ہوا ہے. آج جو پاکستان کی عوام یہ بجلی استعمال کر رہی ہے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, جب تم کنٹینر لے کر آئے تھے اس وقت بھی نواز شریف 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا, جس پر آج تک تم تختیاں لگا رہے ہو, بات کرتے ہو, تقریر کرتے ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی دیر تم تقریر کرتے ہو, جو اب تم سمجھتے ہو میں کنٹینر پر کھڑا ہوا ہوں, اتنی دیر عدالت کی کارروائی پاکستان کی عوام کو لائیو دکھائی جائے, جہاں نیب کے پروسیکیوٹرز, گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز, FIA کے پروسیکیوٹرز ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکتے, تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ کس قسم کا گھنونا مذاق پاکستان کے ساتھ 3.5 سال ہوا ہے. دکھائیں ساری کارروائی, لائیو دکھائیں کارروائی پاکستان کی عوام کو, ان تمام کیسز کی حقیقت پتہ چلے. FIA کی کورٹ ہو, نیب کی کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, سب سے ان کو تماچے پڑے ہیں. جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ الزام لگائے گئے, ان تمام الزامات سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سرخرو ہوئی. نواز شریف, شہباز شریف کے خلاف آپ نے کیا کیا الزام نہیں لگایا, منی لانڈرنگ, کک بیک, کمیشن, پتہ نہیں. یہاں کی عدالتیں چھوڑ کے NCA پہنچ گئے. جب یہاں کی عدالتوں میں FIA اور نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا تو وہی پلندہ اٹھا کے, وہی کاغذوں کا جھوٹ اٹھا کے, وہی صندوق اور ٹرک اٹھا کے NCA پہنچ گئے. NCA نے ان کے جھوٹوں کے اوپر کیس تو سٹارٹ کر لیا, لیکن وہاں FIA اور نیب نہیں ہے. وہاں کوئی آپ FIA کے سربراہ کو دفتر بلا کر اس کو حکم نہیں دیتے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کریں. NCA نے خود وڈرا کر لیے اپنے سارے کیسز کہ ہمیں پاس کچھ ایویڈنس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا. اس وقت کہا شہباز شریف کے خلاف تو یہ انویسٹیگیشن ہی نہیں تھی, یہ تو سلمان شہباز کے خلاف انویسٹیگیشن تھی. یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ یہاں لاہور صاف کرنے والی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو متنازع بنایا, انہوں نے CPEC کو متنازع بنایا, انہوں نے لاہور میٹرو کو متنازع بنایا, انہوں نے ملتان میٹرو کو متنازع بنایا. اور کیا نکلا؟ کہتے ہیں نا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, ادھر کھودا پہاڑ نکلی چونٹی بھی نہیں. یہ ہے ان کی اصل اوقات. کیوں؟ اور تقریریں وہی تقریر. لیکن ایک خوشخبری ضرور ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو تقریر ہے وہ تقریر اب صرف جانے والے شخص کی تقریر ہے. اب اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا. کہتے ہیں بھگوڑے کا لفظ کل استعمال کیا. عمران خان صاحب, آپ کے منہ سے بھگوڑا اور بھگوڑی کا لفظ اچھا نہیں لگتا. مہربانی فرما کر آئندہ احتیاط سے الفاظ استعمال کریں, اور دوسروں کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. یہ ہمارا سیاسی ظرف ہے, کیونکہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرسنل ریمارک نہ دیا جائے. آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی پسلیاں توڑتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو گولی مارتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کی بچی کے بار سے اس کو اغوا کرتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھائے صحافی تو اس کو قتل کرواتے ہیں. یہ ہے آپ کی اصل شکل. اور جو آپ کے ساتھ یہ کرائے کے ترجمان بیٹھے ہیں نا, جو آپ کے لیے بیانات دے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہ بنے, اور اس کے ساتھ نیب اور FIA کے ملازمین کو بھی چاہیے کہ جو حشر شہزاد اکبر صاحب کا ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کریں. کیونکہ جب ایسی جھوٹ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے اور اتنی زور سے گرتی ہے جتنا اونچا آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور جس جھوٹ بول کر جس قسم کی پھر کہتے ہیں میں بک نہیں سکتا, میری کوئی قیمت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جانتی ہے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ آپ تو ایک آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی مافیاز اور کارٹلز کے سر کے اوپر بیٹھ کر آئے تھے, جن کی بیساکھیاں ہٹیں. اور عمران خان صاحب مانگے تانگے کا جو اقتدار ہوتا ہے نا, اور مانگے تانگے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس کرنی ہوتی ہیں, وہ اپنی نہیں سمجھ لی جاتی. ان کو آپ کو واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے. جتنی مرضی تقریریں کریں, 3.5 سال ایک کیس ثابت نہیں کر سکے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. اگر چوری کی تھی تو اس کا ثبوت لے کر آتے. اور اب یہ 3.5 سال پہلی تقریر جو ہے نا, وہ پاکستان کی عوام نہیں مانتی. پاکستان کی عوام اب مانگتی ہے اپنا آٹا,
اپنی چینی, اپنی بجلی, اپنی دوائی, جو کہ نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دی تھی. تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی تھی, آج تاریخ کی سب سے بلند ترین مہنگائی ہے. سب سے بلند ترین ترقی کی شرح تھی نواز شریف کے دور میں, آج سب سے کم ترین ترقی کی شرح ہے. سب سے زیادہ قرضے لیے آپ نے اور قرضوں کا کمیشن بنایا, وہ کمیشن کدھر گیا؟ وہ آپ کی جیبوں میں گیا. آج عوام مانگتی ہے اس کا حساب کہ وہ قرضے کدھر گئے. آج عوام مانگتی ہے کہ جو مافیاز اور کارٹلز کی سربراہی آپ کر رہے ہیں 3.5 سال, اس کا جواب مانگ رہی ہے آج پاکستان کی عوام, اور یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا. آخر میں آپ کے سوالوں سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کی تباہی 3.5 سال پاکستان کی عوام نے, آج خبر آئی ہے, تجویز آئی ہے 6 روپے 10 پیسے بجلی بڑھنے کی, اور پیٹرولیم کی بھی آئی ہے, وہ تو 3-4 دن پہلے پیٹرول بھی مہنگا ہوا. تو آپ یہ آخری جھٹکے ہیں ان نالائکوں, نااہلوں اور چوروں کے, اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف اور شہباز شریف, جو صرف اس سیاسی انتقام, اس جھوٹے احتساب, اس بدبودار احتساب کا مقابلہ جنہوں نے کیا صرف آپ کی وجہ سے, صرف پاکستان کی عوام کی وجہ سے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت, ہر آنے والا دن, ہر آنے والا منٹ, ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے خوشخبری ہے. مریم یہ بتا دیجیے کہ میرے 2 سوال ہیں. ایک تو دونوں تین ہاسٹل دلی کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے اور اس پر کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے. دوسرا میرے یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے حکومت بالکل ہر چیز بڑھائی جا رہی ہے, مہنگائی کرتی جا رہی ہے, لیکن اپوزیشن ہمیں کسی نظر نہیں آ رہی احتجاج سے. کیا اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ہے؟ جی, پہلی بات تو آپ نے کی ان ہاؤس کی کوئی بات کی آپ نے, یا عدم اعتماد کی بات کی. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی منظرنامے کے اوپر کس طرح جو ان کے اپنے اتحادی ہیں اور جو ان کے اپنے ممبران ہیں وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. وہ آج پاکستان کی عوام کو اپنی شکلیں نہیں دکھا سکتے, کیونکہ وعدے تو 50 کروڑ 1 کروڑ گھر اور 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے عمران خان صاحب نے کیے تھے. اتنی دفعہ میں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کے آ گئی ہوں کہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ کروڑ گھر تھے اور 50 لاکھ نوکریاں تھیں. بات یہ ہے کہ ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہے اور یہ آئینی طریقہ ہے, اور جس لیے ہم لا رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے لا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ملک کے لیے اب ایک دن بھی عمران خان صاحب کا اس کرسی پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں باہر کیا کہا تھا, حکومت سے نکل کے میں خطرے ناک ہوں گا. یہ جتنا حکومت کے اندر اس کرسی پر بیٹھ کر عوام کے لیے خطرے ناک ہیں, تو یہ بالکل انشاءاللہ پاکستان کی عوام جلد یہ خوشخبری دیکھے گی. دوسری آپ نے بات کی, آپ کی بات سے میں ہمبلی اگری نہیں کرتی, کیونکہ جتنی تکلیف آج کل اپوزیشن کی عمران خان صاحب کے چہرے اور ان کی زبان پر عیاں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پاکستان کی عوام کی بالکل صحیح ترجمانی کر رہی ہے. اچھا مریم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے آپس میں ڈیسائیڈ کر لو, پہلے الفت بھائی نے کرنا ہے یا عاصم نے کرنا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ بار بار 3.5 سال ہو گئے ہیں, 3.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا یہاں سے آگے سوال. میڈم 3.5 سال ہو گئے ہیں, آپ بار بار تنقید تو کریے حکومت کے اوپر, لیکن اپوزیشن ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے. پیٹرول 12 روپے بڑھ رہا ہے, آٹا گھی چینی بڑھ رہا ہے, لیکن اپوزیشن لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا پا رہی ہے. جو کرائم ریشو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے, تو اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ میں تو آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے نہیں ہے. 3.5 سال جس طرح اپوزیشن نے ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی پیٹرول چوروں کو جس طرح پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز کیا ہے, اور آج وہ صحیح وقت ہے کہ جب اپوزیشن اور ان کے اپنے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کو گھر بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جی آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی, آپ نے اچھائیاں گنائی, اور اپوزیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم ہو یا اپوزیشن اتحاد پیپلز پارٹی ہے, ان کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے. کیا مستقبل قریب میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھل کے بات ہوگی کہ اب آپ بھی اپنا کردار جو ہے وہ نیوٹرل کر لیں, کیونکہ اصل میں تمام برائی کی جڑ جو ہے وہ تو ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ تو درکار ہو گئی نا. جب پاکستان کی عوام ساتھ ہو, اور یہی آپ دیکھیں بات, فرق دیکھیں کہ 2018 میں جب یہ سلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہوا RTS بیٹھا کر, اور پاکستان کی عوام ساتھ نہیں تھی, تو 3.5 سال
ये एक धेले का रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं दे सके, क्योंकि जो मसनूई मैंडेट होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मांगे तांगे का मैंडेट होता है उसको एक तो वापस करना पड़ता है और वो कभी अपना नहीं होता, और उसको इस्तेमाल करके कभी भी आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। अच्छा मरीम जी बताइए कि आपने कहा है जी, अच्छा आपने कहा है कि इमरान खान का जो कुर्सी है वो चिन चुकी है, बस वो एक सिंबॉलिकली वहाँ पे बैठा हुआ, दरअसल उसके पास इक़्तिदार नहीं है। ना अपोजिशन बाहर निकली, ना एहतजाज किया, ना जलसे जुलूस हुए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना तरीके अदम एतमाद आई। वो कौन सी कुव्वत है जिसने उससे इक़्तिदार पहले ले लिया है? और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप आवाम की बात करते हैं कि जब आवाम साथ होती है, यकीनन एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क के शहरी है, वोटर है, तो वो भी उसमें शामिल होते हैं? देखिए बिल्कुल शामिल होते हैं, क्योंकि एक सिपाही ने भी अपने घर का खर्चा चलाना होता है, उसने भी आटा चीनी बिजली गैस दवाई और अपने बच्चे की फीस देनी होती है। आज उससे पूछेंगे वो किस तरह दे रहा है, ये बिल्कुल अवाम का हिस्सा होता है और अवाम ही होते हैं। दूसरी बात जो आपने की, नहीं दूसरी बात जो आपने की, दूसरी बात जवाब दे दूं जरा, जो आपने दूसरी बात की कि ऑपोजिशन 3.5 साल आराम से नहीं बैठी। आपको पीडीएम के जलसे याद है, आपको पीडीएम के महंगाई मार्च याद है, और इंशाल्लाह 23 मार्च को लॉन्ग मार्च भी होने वाला है, और इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उससे पहले ही घर जाने वाले शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से बात की जा रही है। ये बताएं कि बाकी मुलाकात हुई है तो उसमें क्या चीज़ तय हुई? देखिए पहली बात तो ये कि मुझे खुद को इस ज़ाती तौर पर इसकी इल्म नहीं है, तो इसलिए आई कांट कमेंट ऑन दैट। सुनने में ये आ रहा है कि पीटीए के जो एमएलए हैं जिन लोगों का आपसे राब्ता है वो इस्तीफे देने वाले हैं, ये भी कोई ऐसी बात भी है जिन लोगों से आपकी बातचीत चल रही है? इस्तीफे तो नहीं देने वाले, वो इनके खिलाफ वोट जरूर देने वाले हैं। मरीम ये बताइएगा, आप तहरीक एतमाद के हवाले से बड़ी जमात है, आपके लीडर भी बड़े बातें करें, सेनेट में जहाँ आपकी अक्सरियत है, जब भी बिल पेश होता है आप लोग उसको लूज कर जाते हैं, आ जाते हैं, तो पूरा तहरीक एतमाद के हवाले से फिर कैसी स्ट्रेटेजी? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी, स्ट्रैटेजी कंप्लीट है। ये दूसरा सवाल है, तीसरा या चौथा? आखिरी सवाल। मैच में ये देखा गया है कि क्लीन बॉल भी हो तो अंपायर अक्सर जो है ना आउट नहीं देते, तो क्या एम्पायर को हर सूरत में न्यूट्रल रहना चाहिए, और अंपायर को हर सूरत में अगर आउट है तो आउट देना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। ये बता दें कि शरीफ खानदान में ये फैसला हो गया कि मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म की कैंडिडेट है या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म? जो फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, अभी तक नहीं हुआ फैसला, जो नवाज शरीफ साहब फैसला हुआ है इंशाल्लाह फैसला हो गया तो आपको नजर आ रहे हैं ना शहबाज शरीफ पार्टी भी साहब, आपके साथ है, बिलावल आ गए, पीपल्स पार्टी भी तो जो आपकी दुआ होगी। पीपल्स पार्टी भी तो आपके साथ है, अल्लाह करे। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ बलावड़ा शरीफ से दुआ करवा के आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।